اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت بركته بذاته محياه وتطلعان بطيبه وذكره وريحه. برادر طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے بھی مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. ہم اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ہمیشہ کرنا ہے. کب تک کرنا ہے؟ خبر کے سوال کے جواب دینے تک کرنا ہے. جیسا ہم بار بار حدیث سن رہے ہیں کہ جب صحابہ اکرام سرکل کی صحبت سے دور ہوتے تو کہتے کہ تالیہ کی آؤ میرے بھائی نجدد الایمان، اپنے ایمان کی تجدید کرنی. تو دوسرے صحابی پوچھتے کہ کیف نجدد الایمان، کیسے کریں گے؟ تو آپ دوسرے صحابی کا ارشاد فرماتے ہیں کہ بقولی لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے. تو ہم مسلسل پچھلے کئی ہفتوں سے 4-5-6 ہفتوں سے مسلسل ہم لا الہ الا اللہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. اسلام جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کرے، دین پیش کرے، تو مکی زندگی جتنی ہے تقریباً 13 سال تک آپ صرف کلمے کی تشریح کرتے ہیں. یہ معمولی کلمہ نہیں ہے. اگر کلمہ اتنا آسان ہوتا، اتنا سہل ہوتا تو تمام عرب کے لوگ اسلام قبول کرتے. وہ جانتے تھے کلمے میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، اور وہ ان کے نفس کے، ان کے اپنی مرضی کے خلاف تھا. جتنے کفار مکہ تھے، بڑے بڑے سرداران تھے، پوچھے ان سے کہ نہیں محمد غلط نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ صحیح ہے. پھر قبول کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ ہماری سرداری چلے جاتی. صرف اپنی سرداری کی خاطر، صرف اپنے تکبر میں میں سردار ہوں، اگر میں قبول کر لیا تو آپ کی غلامی میں جانا پڑتا، سرکار کی غلامی میں جانا پڑتا. اور سرکار کے پاس غلام، غریب، امیر سب برابر. ایک مرتبہ جو روسائے مکہ تھے، روسائے بڑے بڑے مکہ نہیں مدینے کی بات ہے، جو دولت مند لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، ایک مرتبہ سرکار کے پاس تشریف لائے. بولے کہ بھائی آپ کے پاس سرکار کے وسلم، آپ کی جو بات ہے حق ہے، صحیح، اچھی بات ہے، آپ کی صحیح بات ہے، لیکن آپ کے ساتھ میں جو غریب لوگ بیٹھتے ہیں نا، جو کمزور نادار لوگ، غریب لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہمارا سماج میں ایک مقام ہے، ہمارا ایک رتبہ ہے. آپ ایسا کیجئے کہ ایک دن ان کو تعلیم دے دیجئے، ایک دن ہم کو تعلیم دے دیجئے، ہم بھی تعلیم لینے کے لیے تیار ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی علم حاصل کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ناداروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کی کثرت چاہتے تھے. بولے کہ ٹھیک ہے، جو اصحاب صفہ تھے، جو غریب لوگ تھے، نادار لوگ تھے، اپنے جسم پہ پہننے کے لیے ان کے پاس مکمل چادر نہیں ہوتی تھی، لباس نہیں ہوتا تھا. سرکار کی جب 24 گھنٹے سرکار کے پاس ہوتے تھے، 24 گھنٹے سرکار کے ساتھ رہتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں، سب سے زیادہ احادیث کے جو راوی ہیں. تو سرکار سے بولے تو بڑا افسوس ہوا. وہ لوگ بالکل
غمزدگی کے عالم میں کیا کریں؟ اپنے اپنے سامان کو سمیٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمایا۔ آیت کا مفہوم میں بالکل ادھر ادھر بتا رہا ہوں، سمجھیے کہ ان لوگوں سے مطلب جو لوگ آپ انہی لوگوں کے ساتھ رہیے جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ انہی لوگوں کے ساتھ رہیے۔ جو لوگ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، اب ان کو جانے کے لیے مت بھولیے۔ تو دین میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں، تکبر کرا اس کا سر قلم ہوا۔ اس لیے علامہ اقبال کا ارشاد فرمائے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی بادشاہ بھی وہی صف میں ہے، اس کا غلام بھی وہی صف میں، اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھ رہا۔ اسلام یہ لا الہ الا اللہ ہم کو سمجھا، جو لا الہ الا اللہ کو سمجھا، جو لا الہ الا اللہ جو صحابہ سمجھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو ان کے قدموں میں رکھا۔ 75 سال سے کم وقفے میں، یعنی بالکل کم وقفے میں دنیا کی 75 سے 80% جو مملکت تھی اسلام کے قبضے میں تھی۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومتیں آپ کو پیش کر دی۔ کیوں پیش کرے؟ اسلام کے جو کردار تھا، اسلام کے جو اخلاق تھے، اسلام کی جو تعلیمات تھی عدل و انصاف کی، اسلام کی جو تعلیمات تھی تمام کے حقوق کی۔ تو کہنے کیا فرمایا کہ تم اگر ایک جانور لاتے ہو تو جانور کا بھی حق ہے کہ اس کی غذا برابر، اس کی غذا اس کو برابر پہنچانا۔ آپ ایک جانور لا لیے، بکری کو لا لیے، بکری کو لا کے پال رہے ہیں، اس کو چارہ نہیں دے رہے، اس کو پانی نہیں دے رہے، اس کو کچھ کرنے دے رہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے سوال کریں گے کہ مخلوق تیرے قبضے میں تھے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کر۔ اتنا انصاف ہم کو اسلامی تعلیمات دے رہا، لیکن ہم ان تعلیمات سے دور ہو گئے۔ ہم اسلام کو صرف نماز روزہ زکوٰۃ کے تک رکھ کے بیٹھ گئے۔ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ ہمارا کام ختم، معاملات تعلقات یہ سب اپنی کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ہم کو کل پکڑ میں آنے والے ہیں، کل قیامت میں اللہ کے پاس ایک بندہ پیش ہوگا جس کے نام اعمال کافی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کیا معاملہ کیا جائے، نیکیاں زیادہ ہے، میرا معاملہ جنت ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص آئے گا اور اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، یا اللہ دنیا میں یہ میرا حق باقی تھا فلاں کا، تو اللہ تعالیٰ بولیں گے اس کا حق باقی ہے، اس کا حق لوٹانا ہے۔ میزان مطلب کل اللہ تعالیٰ انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والا ہے، اور رائے دانے برابر اگر کوئی عمل کرا ہوا ہے اس کا جواب اس کو دینا ہے، بدلہ دینا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ کیا کریں گے؟ وہاں پہ جو سکہ چلنے والا ہے وہ نیکی کا سکہ چلنے والا ہے، کوئی اور سکہ نہیں چلے گا۔ بھائی یہاں پہ میں کسی کے 1000 روپے کھا لیا، بدلے میں کیا کرنا؟ بھائی 1000 دینا۔ اب 1000 وہاں کیسا دوں گا؟ وہاں 1000 کے روپے کی بات نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں نیکی کا سکہ ہے، تو اتنی نیکیاں اس کے پاس سے نکال کر اس کے حوالے کر دی جائے۔ پھر ایک اور شخص آ جائے گا، بولے گا میرا بھی حق تھا، میرا بھی حق دنیا میں ڈبایا تھا، اس کے بھی نیکیاں دے۔ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی حقدار باقی رہیں گے۔ اب کیا کرنا؟ تو حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں نیکیوں کا پوٹلا بنا لیے، نمازوں کا پوٹلا بنا لیے، روزے کا حج کا پوٹلا بنا لیے، جنت ہماری پکی۔ معاملات میں کیسے ہم ہیں؟ تعلقات میں ہم کیسے ہیں؟ ہم دین کو پیش کرنے میں کیسے ہیں؟ یہ دیکھا جائے۔ حقدار کا حق دبا لے کے آپ سمجھیں گے کہ بھئی میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں فجر بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں 2 مرتبہ حج کو گیا، میں 10 مرتبہ حج کو گیا، میں اتنے عمرے کرتا ہوں۔ عمرے، حج، نماز، اشراق، تہجد سب ہمارے منہ پہ اللہ تعالیٰ واپس دیتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہونا۔ اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہونا بولے تو اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں آنا۔ یہ جو مہینہ ربیع الاول کا شروع ہوا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ضروری ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھے یا انکار کرے، ہم مسلمان نہیں، ہم کافر کے کافر ہیں، مشرک کے مشرک ہیں، منافق کے منافق۔ سرکار میں کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بولے
لا یؤمن، کوئی مومن تم میں ہو ہی نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا، بولے سرکار تم میں کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بڑھ کر مجھ کو نہ چاہنے لگ جائے، کیا میں اس کا محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جتنے لوگ ہیں دنیا میں، تمہاری اولاد ہے، تمہارے ماں باپ ہے، جو کچھ ہے، سب سے زیادہ محبت میرے سے رہنا، سب سے زیادہ محبت میرے سے رہنا۔ محبت کرتے بولتے تمام بہت سارے لوگ بولتے ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، بہت پکار کے کہنے والے بہت لوگ ہیں، بولنے والے بہت لوگ ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کسی سے دنیا میں محبت کرتے ہیں، ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرتے ہیں، کیا دلیل ہے ہم اس سے محبت؟ ہم ہماری بیوی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جب بھی بیوی سامنے ہے بولے میں بہت محبت کرتا ہوں، سسرال میں بولے میں بہت بیوی سے محبت کرتا ہوں، اپنے دوستوں میں بولے میں بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن بیوی بولی میرے کو کچھ کھانا چاہ رہا ہوں، اس کو کھانا نہیں دے رہے، پہننا چاہ رہی ہوں، پہننے نہیں دے رہے، بیوی کی جو مرضی ہے وہ مرضی کے خلاف کام کر رہے، پھر 100 مرتبہ 1000 مرتبہ 10 لوگوں کے سامنے اعلان کرتے پھر میں بیوی سے محبت کرتا ہوں، بیوی سے محبت کرتا ہوں، بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ بیوی کیا تم جھوٹے بات نہ کر رہا، سب جھوٹے بات کر رہا ہوں نہیں، اگر محبت کرتا تو میری خواہش کو پورا کرتا، میری مرضی کو پورا کرتا، میں جو چاہتی وہ میری خواہش کو پورا کرتا۔ اور محبت کی دلیل انتہا تو یہ ہے کہ بیوی محبت اپنی چیز خواہش ظاہر کرنے سے پہلے اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا۔ بھائی کسی سے زیادہ محبت ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انہیں سوال کرنے سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی ارے بہت خوش ہوتی ہوں میری بیوی کو یہ چیز پسند ہے، انہیں ابھی مطالبہ نہیں کری، کبھی کبھی ہم 6 مہینے میں 1 مہینے میں 2 مہینے میں ہم کبھی اس کو کھلا دیتے، کوئی چیز کو پسند ہے، بریانی پسند ہے فرض کر لیجیے، ہم اس کو مہینے میں 1 مرتبہ کھلا دیتے، پہلی اتوار کو ہم ہر پہلی اتوار کو ہمارے پاس بریانی آتی، بیوی کو پسند ہے فلاں ہوٹل کی، 1 مرتبہ جیب میں پیسے آ گئے آپ کے پاس، تیسرے اتوار کو جیب میں پیسے آ گئے، اللہ تعالیٰ کی ذریعے سے دے دیا، فوراً کیا خواہش ہوتی؟ آج بریانی لے کے جاؤں گا، کیوں؟ بیوی کو پسند ہے، سرپرائز دیا تو زیادہ اس کو خوشی ہوتی، زیادہ اس کو خوشی ہوتی، یعنی اس کی خواہش کا لحاظ کیا جاتا ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ ہم سرکار سے محبت کی دلیل مطلب اعلان کر رہے ہیں، ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، عاشق رسول ہے، تلوار نکال لوں گا اگر کوئی سرکار کے خلاف بولے گا، بول اچھی بات ہے، برابر عاشق رسول ہونا چاہیے، لیکن عاشق ہونا چاہیے، عاشق ہونا چاہیے، عاشق اس کو نہیں بولتے۔ عشق کا نظام جو سمجھایا مجنون سمجھایا، حقیقت میں یہ کہانیاں ہیں، الف لیلہ 1000 کہانیوں میں یہ ایک کہانی ہے لیلا مجنون، عشق بتایا انہیں، اگر عشق کرنا ہے تو ویسا عشق کرنا، یعنی لیلا کی محبت میں اپنے آپ کو گم کر دینا۔ مجنو لیلا سے بے انتہا محبت کر رہا، بے انتہا محبت کر رہا، تو لیلا کو بولے لوگ ہم بھی تیرے سے محبت کرتے ہیں، تو لیلا بولے تم مجنو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے امتحان لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ 1 مرتبہ لیلا بولی کہ میرے کو تمہارے جسم کا گوشت کا تھوڑا حصہ چاہیے، جتنے عاشقات ہیں سب پریشان، جو دعویٰ کرے ہم بھی محبت کرتے لیلا سے، محبت کا جو دعویٰ کرے بولے کہ ارے کہاں سے لا کے دیں گے گوشت؟ جب مجنو کے سامنے یہ بات آئی کہ بھائی لیلا تمہارے جسم کا گوشت کا حصہ چاہتی ہے، تو مجنو یہ نہیں بولا کہ گوشت نہیں دیتا ہوں، ایسا کیسا سوال ہے، یہ بولا کہ لیلا سے یہ سوال کرو کہ جسم کے کون سے حصے کا اس کو گوشت چاہیے، وہ حصہ مجھے نکلے تیار۔ ہم سرکار سے محبت کا بھرم دعویٰ برابر محبت کرنا چاہیے، محبت کے بغیر ہمارا ایمان کا ہم مومن نہیں ہے، لیکن عمل سے ثابت کرنا۔ ربیع الاول کو جشن منانا چاہیے، ہمارے لیے عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے،
جس کے صدقے میں یہ عیدیں ہم کو ملی، رمضان ملا، بقرعید ملی، سرکار کے صدقے طفیل میں۔ لیکن سرکار کون سے عمل سے راضی ہوتے، کون سے عمل سے ناراض ہوتے، وہ دیکھنا نا بھائی۔ عید میلاد منا رہے ہم، لائٹنگ لگا رہے ہیں، میں ہمیشہ بولتا ہوں یہاں سے وہاں تک خمخمے لگے ہوئے، بجلی زبردست لائٹنگ یہاں سے وہاں تک، وہ لائٹ کا کنیکشن کہاں سے آیا؟ گھر سے دے رہے، پیسہ خرچ کر رہے نہیں، اوپر سے لگا کے لے رہے، اوپر سے لگا کے لے رہے، چوری کر کے سرکار کے سامنے آپ نظرانہ پیش کریں کچھ روشنی کا، سرکار راضی ہوتے ہیں؟ سرکار کی تعلیمات کے ساتھ ہے یہ، سرکار کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سرکار نے کیا اچھا فرمایا کہ، اور ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جبکہ تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہے، جب تک کہ تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہے تم مومن نہیں۔ ہمارا پڑوسی ہم سے لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ چلتے رہتی، پولیس کچہری چلتے رہتی، میرے گھر کے سامنے تو کیسا گاڑی پارک کرا، تیرے گھر کے سامنے میں کیسا کرا، تو رات میں ایسا کہیں کو بیٹھا، دن میں ایسا کہیں، بھائی افو درگزر کا معاملہ، تعلقات۔ پڑوسیوں کے بارے میں سرکار اتنا بولے کہ صحابہ کو خوف ہونے لگا کہ جائیداد میں سرکار حصے کا اعلان نہ کر دے، اتنے پڑوسیوں کے حقوق۔ ہمارے پاس کیا ہے پڑوسیوں کا معاملہ؟ سرکار نے کہا یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ اچھا پکے تو تم شوربہ تھوڑا زیادہ کر دو تاکہ پڑوس میں بھیجا دو۔ پہلے پھر بھی پاس پڑوس میں تحفے جایا کرتے تھے، ہمارے پاس کچھ اچھا سالن بنا پڑوس میں چلے جاتا، پڑوس میں کچھ اچھا کچھ بنا انہوں ہمارے پاس بھیجا دیتے۔ آج کل سب ختم ہو گیا۔ یہ سرکار سے محبت اگر ہم کرنے والے کا دعویٰ کریں تو خالی میں محبت کرتا ہوں بول کے نہیں، بلکہ وہ کام کرنا جس سے سرکار راضی ہوتے، جس سے سرکار خوش ہوتے۔ میلاد منانا ضرور منانا، خوشی کا اظہار کرنا ضرور کرنا، دسترخوان کو اپنے وسیع کرنا ہم بھی کریں گے انشاءاللہ آنے والے منگل کو۔ اپنے دستر کو وسیع کرو، بڑا کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ زیادہ سے زیادہ، لیکن صحیح طریقے سے۔ لنگر ربی الاول کے یہاں سے وہاں تک دیگچے لگے ہوئے، 25 دیگچے لگے، دوپہر شام تک سب ختم ہو۔ وہ دیگچے کے گنیٹا ویسی، اس کے راکھ ویسی، اس کے کوئلے ویسی، جو کھائے سو پلیٹاں ویسی، گلاساں ویسی، تمام کتنا ویسی پھینکے چلے گئے، میں کام کر دیا۔ پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ ہماری خانقاہ میں الحمدللہ میں جب سے دیکھ رہا ہوں، خانقاہ میں بھی ہمارے دستر وسیع ہوتا، اس دن بڑا بریانی بڑی زیادہ مقدار میں ہمارے پاس باہر پکوان کرتے، لیکن جانے سے پہلے راکھ بھی نہیں رکھتے اتنی۔ حضرت اللہ بولتے پوری صاف کرو، پورے کوئلے اٹھا دینا، پوری راکھ صاف کر دینا، گنیٹا جا کے وہاں پہ رکھ دینا۔ اب تو گنیٹا نہیں ہے، اسٹینڈ آ گیا، پہلے گنیٹا رہتے تھے، کونے میں رکھ دینا جا کے، کسی کو تکلیف نہیں ہونا۔ ہمارے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ نوری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایسی ہوتا تھا، وہاں تو کئی دیگچے لگتے تھے، ہماری خانقاہ میں 1-2 دیگچے لگتے تھے، وہاں تو 15-15 20-20 دیگچے لگتے تھے نوری شاہ صاحب کے پاس، لیکن وہ 15-15 20-20 دیگچے بھی ختم ہونے کے بعد ویسی صاف صفائی کر کے نکل جاتے، لوگوں کو تکلیف نہیں۔ ہم میلاد منا رہے ہیں، گاڑی کے سائلنسر نکال کے پھر رہے ہیں، ہم میلاد منا رہے ہیں، اسٹنٹس کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، بولنا چاہیے، ہم اپنی اولاد کو بولنا چاہیے بیٹا یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار اس سے راضی نہیں ہوتے، سرکار اس سے ناراض ہوتے، اور ناراضگی کے کام ہم کریں سرکار کو ناراض کرنے کے، سرکار کو میلاد کی نام پہ برات بھر آپ عبادت کرو، اللہ کا نعمت دیا ہم کو، نعمت کا شکر ادا کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ اللہ کے سامنے، یا الہی تو نے اپنی محبوب ترین شے ہم میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، بولے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تو نے احسان فرمایا، اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنا، یا الہی عبادت میں گزارنا وقت کو، سرکار کو راضی کرنے کی فکر میں گزارنا وقت کو۔ ہم سرکار کو راضی کرنے کے لیے نہیں گزار رہے، عبادتوں میں نہیں گزار رہے، مٹر گشتی میں، ہوٹلوں میں، چورستوں پہ،
टीटी डंडा करते हुए क्या हो रहा? हुकूमत ब्रिजों को बंद करती मजबूर होके। याद दूंगा 2 साल पहले शायद मेरे ख्याल से 3 बच्चे नया ब्रिज हुआ था इनाग्रेशन, शब कदर थी, शब बारात थी, याद नहीं कोई रात में एक्सीडेंट, तीनों के तीनों गुजर गए। कोई एक तो उसमें एकलौता लड़का है घर का, एक ही बेटा, गुजर गए, चले गए। क्या है 16 साल 17 साल के बच्चे, ये क्या है? दीन से दूरी का नतीजा है। हम दीन से दूर, हमारी औलाद भी दीन से दूर। ना हमको अपने दीन की फिक्र है, ना अपनी औलाद को सही रास्ते में लगाने की फिक्र है। हम चाह रहे हैं हमारी औलाद सही होना, हम सही नहीं होते। भाई मैं सिगरेट पी रहा हूं, तू नहीं पीना सिगरेट में, तो कहीं को अब्बा तुम पी रहे, मैं कहीं को नको पीऊं। मैं गुटखा खा रहा हूं, तुमने खाना, कहीं को अब्बा तुम खा रहे, मैं कहीं को नको खाऊं। अरे जहर है, जहर तुम्हारे को नहीं है सर। जो काम तुम करते हो अपनी औलाद से कहते हो को न करे, नामुमकिन, औलाद नहीं छूटती। सीधा सीधा एकाध नहीं बोल सकते, लेकिन 90% बच्चे जो सीखते हैं अपने वालिदैन से सीखते हैं। हम जो काम नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमारी औलाद करे, ये मत समझे कि औलाद करेगी, नहीं कर सकती। औलाद बोलने से ज्यादा देख के सीखती है, बाप के अमल को देखती है, बाप का अमल कैसा है। बाप बाहर तो झूठ बोल रहा, घर में आके औलाद बोला झूठ नहीं बोलना, अब्बा तुम ही झूठ बोले मेरे सामने, अभी हमारा दोस्त आया था तो उसको फला बात बोल दिए तुम, मेरे को बोले, अल्फाज से नहीं बोलता उन्हें, उसके दिमाग में बात आ जाती। अब्बा के सामने वो वक्त में नहीं बोलेगा उन्हें, लेकिन कभी वक्त आया तो बोलता तुम ही झूठ बोलते थे नाजी। जब क्या अदब एहतराम है औलाद का, क्या सिखा रहे हैं औलाद को, हमारे बच्चों को, हमारी नई नस्ल को। सरकार की मिलाद मनाना है, खुशी मनाना है, खमखमे लगाना है, हमारी अपनी जितनी हैसियत है उतनी हैसियत से खुशी मनाओ। हमारे घर पे लाइटिंग कर रहे, हमारे घर के मीटर के अंदर करंट लगाओ। खाना खिला रहे, हमारी जितनी इस्तेदाद है उतनी इस्तेदाद से खाना खिलाओ। हमारी जितनी इस्तेदाद है, भाई मैं 2 आदमी को बुला सकता हूँ, दो किसी 2 को बुला लो। और एक ये भी मसला हो गया, आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं मुख्तलिफ, अरे पेट भरों को खिलाते, भाई गरीबों को खिलाना, वो पैसे वाले लोग आके खाते, पेट भरे लोग खाते। भाई खिलाने में कोई अल्लाह ताला खैर नहीं रखे, गरीब को खिलाओ, पेट भरों को खिलाओ, खाना खिलाओ बोल के बोले, खाना खिलाओ बोल के बोले, हमको खाना खिलाना है। दस्तर वसी कर दो, लंगर लगा दो, गरीब भी खाता, अमीर भी खाता। कौन गरीब है कौन अमीर है? भाई गरीब कई ऐसे होते हैं, मिस्कीन जिसको कहा जाता है, सफेद पोशाक वाले, जरूरतमंद होते, 2 टाइम के भूखे रहते, लेकिन सवाल नहीं करते। वैसे लोग भी आके 10 रुपए बैठ के खाना खा के चले जाते, उसके एक के सदक़े तुफैल में अल्लाह ताला तमाम लोगों को खाना खिलाने का सवाब हमको अता फरमाता। हमको क्या मालूम कौन मिस्कीन है कौन जरूरतमंद है। इसलिए बुजुर्गान दीन लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए लंगर चलाए। लंगर का निजाम इसीलिए है, यार गरीब आदमी दौलतमंद सब एक 10 रुपए बैठ के खाओ, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, VIP दस्तरखान नहीं, एक ही दस्तरखान, सब उस पे बैठे हुए, एक ही खाना, सब वही खाना खा रहे, गरीब भी वही खाना खा रहा, अमीर भी वही खाना खा रहा, शेख भी वही खाना खा रहा, शेख वाला कटोरा नहीं जा रहा, शेख के लिए अलग निजाम नहीं है, शेख के लिए भी वही बघारा खाना, शेख के लिए भी वही दालचा। ऐसा नहीं कि उनको अलग खिला रहे, सबके बराबर। ये निजाम चलाना है, निजाम बताना है, तो रबीउल अव्वल में हमको तौसीए ताम करना है, हम अपनी हैसियत से बराबर करना हर आदमी। हम 10 सब खाना नहीं खिला सकते, जो लोग खाना खिला रहे उसमें शामिल हो जाइए। भाई मैं नहीं खिला सकता, मैं एक आदमी को भी खिलाना है तो कम से कम 200 रुपए लग जाते हैं, मेरे पास 200 रुपए नहीं है, मेरे पास 50 है, तो जो खिला रहे ना वो 50 ले जाके उनके पास दे दीजिए। उन्हें जितनों को खिला रहा, 500 को खिला रहा, अल्लाह ताला 500 का सवाब उनको अता फरमाए। 500 को खिला रहे, वो 500 में आप शामिल हो गए। ये नहीं है मौला मेरे को तो इतना दिया, इतना मैं तेरे राह में खर्च कर रहा हूँ, तेरे हबीब की खुशी में लोगों को खाना खिला रहा हूँ, अल्लाह ताला 500 का अजर हमको अता फरमाए। हम शामिल होना, बिल्कुल हमारे पास पैसा नहीं है, जो हमारी जरूरत है उतना ही है, तो जो खाने का इंतजाम कराया उसके काम में उसकी मदद कीजिए, उसके काम में उसकी मदद कीजिए। आप लंगर लगाने में मदद कीजिए, दस्तरखान उठाने में मदद कीजिए, रिकाबियां धोने में मदद कीजिए, सौदा लाने में मदद कीजिए, डेरा लगाने में मदद कीजिए।
جو اپنی حیثیت سے ہو سکے نا خوشی کا اظہار کیجیے، یعنی لوگوں کو آسانی پہنچانے کی کوشش کیجیے، یہ سرکار کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ سوچنا ہم کہ سرکار کی سنت پہ ہم کیا عمل کریں، سرکار ہم سے کیسا راضی ہوئے، سرکار کے لیے ہم کیا کریں، محمد رسول اللہ سمجھنا ضروری ہے ہم کو۔ ہم خالی تسبیحاں پھرا لیے، نمازوں کو پابندی سے چلے گئے، معاملات ایسی چھوڑ دیے کہ 20% معاملات، 20% عبادات، 80% معاملات۔ معاملات اصل ہے، معاملات کو چھوڑ دیا۔ آج فی زمانہ معاملات کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ ہمارے رسول اللہ اکثر بولتے ہونٹ بھی اپنے ہیں، دانت بھی اپنے ہیں، کیا بولنا، ہونٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے۔ کسی کو کچھ بولے تو ارے انہوں الگ ہی بات کرتے رہے۔ ارے جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ بزرگان دین تمام کام کرے۔ علامہ اقبال کا شعر کا ایک مصرع ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے بعد کے مصرے میں کہ تیرے معاملات سے روحانیت کی بو آ رہی، تو خالی عبادت میں لگ کے دنیا کے معاملات سے چھوڑ دے رہا۔ رسم شبیری کیا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا میدان میں آئے، دین کی حفاظت کی خاطر اپنی گردن کٹانے کے لیے کیسا نکلے۔ آپ سے زیادہ کوئی اور دین کو پیش کر سکتا تھا؟ عبادت میں آپ کے آگے کوئی تھا؟ ہم معاملات چھوڑے ہوئے ہیں، رسم شبیری چھوڑے ہوئے ہیں، دین کو پیش کرنے کا طریقہ چھوڑے ہوئے، دین کی حفاظت چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں خالی کہ دین جو ہے یہ خالی کچھ چنندہ چیزوں کا، یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے۔ رسوم و رواج ادا کر دینا، شادی بیاہ مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے، ہندوؤں میں یہ طریقہ ہے، کرسچنوں میں یہ طریقہ ہے، کسی اور ملک میں کوئی اور طریقہ ہے۔ یہ رسوم و رواج، یہ مذہب ہے، دین نہیں۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ کی مرضی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ کی مرضی۔ ہمارا وہ باب بھی شروع ہوگا انشاءاللہ، باب العقائد۔ باب العقائد میں دین سمجھیں گے ہم۔ دین کے معنی میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو، دین کے معنی ہے اللہ کی مرضی، مرضیات الہیہ، اللہ کا قانون، یہ دین ہے۔ ہم کو دین حاصل کرنا ہے، اس کے لیے سرکار کو ہونا ہے، سرکار سے محبت ہونا ہے، سرکار سے ہم کو سرکار کے بارے میں معلوم ہی نہیں، سرکار کے والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، ہم کو کچھ نہیں۔ کم از کم 4 نام یاد رکھنا ہمارے کو شروع سے بس، سرکار کا نام، سرکار کے والد، سرکار کے دادا، سرکار کے پردادا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ یاد رکھنا۔ کم از کم اپنے سرکار کی اولاد کی تھی، سرکار کے امہات المومنین کی تھے، سرکار کی مکی زندگی کیسی گزری، سرکار کی مدنی زندگی کیسی گزری، سرکار کیسے غزوات میں شریک رہے، کتنے غزوات میں شریک رہے، سرکار کیسی حکمت عملی اپناتے تھے۔ 12 ربیع الاول کو ایک دن چھٹی، گاڑیاں بھگانا، پونگے لگا دینا، پونگے 2 بجے رات تک پونگے چل رہے، ایسے بڑے بڑے ہارن، 2 بجے رات تک۔ کہ کسی کو تکلیف ہے، کسی کو پریشانی ہے، کسی کو مصیبت ہے۔ بھائی اب حیدرآباد میں ہم رات میں 10-11 بجے تک لوگ جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، 11-10 بجے تک اپنا بند کر دیجیے، اس کے بعد لوگوں کی تکلیف کے ہم ذمہ دار۔ کیا بولتا ہوں، ارے کیا سرکار سے اس کو نفرت پیدا ہو رہی، ارے سرکار کے میلاد کے نام پہ یہ کیا کرتے بھائی لوگ؟ ربیع الاول کے شب ربیع الاول، شب میلاد 12 ربیع الاول کی رات اور دن ہم عبادت میں گزارنا، سرکار کی دین کو سمجھنے کے لیے گزارنا یا دین کی اشاعت کے لیے گزارنا، آوارہ گردی میں نہیں گزارنا، آوارہ گردی میں ہم وقت نہیں گزارنا۔ آوارہ گردی میں گزار دیا وقت تو پھر ہم سرکار کی میلاد کے خلاف کام کریں۔ سرکار کی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے سے چھوٹے لوگوں کو پہنچائیے، بڑے لوگوں سے باتیں سنیے، سیکھیے، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دین کو سمجھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے ہم کو؟
اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، ہم اس کو سمجھنا، اس کا اسی سلسلے میں ہم مسلسل کئی ہفتوں سے ہم مراقبہ کر رہے ہیں، مراقبے کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کہ آنے والا جو منگل ہے شب میلاد ہے، 12 ربیع الاول کی رات ہے، انشاءاللہ ہمارا جو یہاں پروگرام ہونا تھوڑا بڑا پروگرام رہے گا، جیسا محرم میں ہم تھوڑا بڑا پروگرام رکھے تھے، ویسے ہی ہم 8 بجے یعنی 8:15 کو ایگزیکٹلی ٹھیک 8:15 کو عشاء کی نماز شروع کریں گے۔ عشاء سے 8:15 سے ہم 11 ساڑھے 11 تک ہمارا پروگرام چلے گا، 11:30 کو کھانا کھائیں گے انشاءاللہ۔ پروگرام ہم تھوڑا سا لمبا رکھیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں بھائی سرکار کو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجایا، بی بی آمنہ کون، عبداللہ کون، کیسی فطرت والے، سرکار نے کیسے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ کو پاک صلبوں سے پاک رحموں سے پیدا گزارتا ہوا دنیا میں پیدا کرا بول کے، اور سرکار نے کیسے فرمایا اولا خلق اللہ نوری وخلق کلہا من نوری، یعنی ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، وخلق کلہا من نور، میرے نور سے پیدا۔ تو ہم سمجھیں گے کہ نور کیسا ہے، بشر کیسا ہے، نور کی حقیقت کیا ہے، بشر کی حقیقت کیا ہے، عبداللہ کون، رسول اللہ کون، یہ ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی، اللہ زندہ رکھے توفیق دے۔ انشاءاللہ ہم مراقبہ کریں گے۔ ہمارا مراقبہ کیا ہے؟ یعنی اللہ ہی حاجت روا ہے، سوائے اللہ کے کوئی حاجت روا نہیں، جو ہماری حاجت ہے اللہ ہی پوری کرتا ہے، جو حاجت ہے ہماری لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے۔ ہم 10 منٹ ہم اس کا مراقبہ کریں گے۔ مراقبے کا طریقہ کیا ہے کہ 11 مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد اپنے شیخ کا تصور کر کے ہم آنکھ بند کر لیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ۔